بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ کرتے ہیں لیسن نمبر 3. پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن پڑھی تھی. آج ہم لوگ انٹر پرسنل کمیونیکیشن پڑھیں گے. یہ بھی آپ لوگوں کا چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں تو اس پہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اب بتاتی چلی جاؤں گی. اچھا, انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہوتا کیسے ہے؟ انٹر پرسنل کمیونیکیشن تب ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ نا آپس میں فیس ٹو فیس بات کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ویسے گفتگو کر رہے ہیں یا کچھ بتا رہے ہیں یا آپس میں کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں یا اسمال چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے ڈسکشنس کر رہے ہیں. وہ سارے آپ لوگوں کے انٹر پرسنل ایکسچینجز میں آ جاتے ہیں. ہر جو انسان ہوتا ہے وہ انٹر پرسنلی جو جب ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے نا, تو وہ دوسروں کے ساتھ نا مطلب کچھ نہ کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ایکسچینج ہوتا ہے جب دو لوگوں کے ساتھ, اس میں جسٹ یہی نہیں ہوتا کہ یعنی کہ جب دو لوگ آپس میں ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ 3 کمیونیکیشن کے ایلیمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بول رہا ہے, دوسرا سن رہا ہے, دوسرا بول رہا ہے, پہلا سن رہا ہے, اور تیسری چیز ہوتی ہے سوچنا. یعنی کہ دونوں جو ہے نا ایٹ اے ٹائم خود یونیک انداز میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے نا, اس سے ہم لوگ انٹر پرسنل ایکسچینج کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ امیجن کریں کہ آپ کسی دوست سے ملے ہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد, آپ نے چھوٹی سی بات کی, اگلے دن آپ کے دوست کی کال آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کل شام کو ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دوپہر میں ملوں گا کیونکہ جو شام ہے نا اس کو میری فلائٹ ہے. اب اس کے ذہن میں سوچ چل رہی ہے, لیکن ڈسکشن کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ناشتے کے ٹائم کے ملیں گے کیونکہ آفٹر نون میں جو ہے نا وہ میں نہیں مل سکتا, میرا جو ہے نا بزی اسکیجول ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو آپ کے ذہن میں بھی بات چل رہی تھی, کوئی نہ کوئی آپ نے بھی پلاننگ بنائی, کچھ انہوں نے پلاننگ بنائی, تو یہ آپ لوگوں کی انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر ہم لوگ بیہیویئر اور انٹر پرسنل کمیونیکیشن کی بات کریں, یہ بہت ہی زیادہ سمپلیسٹ فارم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا جب آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو انٹر پرسنل ریلیشنز جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں ان کے ریلیشنز بن جاتے ہیں. اگر آپ لوگ کسی بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں نا, چاہے آپ لوگ پرسنل ریزنس کی وجہ سے یا پروفیشنل ریزنس کی وجہ سے یا سوشل کوئی ریزنس ہیں یا بزنس کی وجہ سے, تو وہ نا آپ لوگ کا اس کے ساتھ جو کنٹیکٹ بن جاتا ہے نا, تو آپ کا چاہے کوئی بھی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے, کنٹیکسٹ ہے. کنٹیکسٹ مطلب جیسے سیاق کہتے ہیں نا, اس چیز کے پیچھے ڈھکی چھپی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ہر قسم کی سچویشنز میں مختلف پرسنالٹیز آپس میں انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں, چاہے کوئی بھی کنٹیکسٹ ہو. آپ لوگوں کی جو پرسیپشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں, وہ بیس کرتی ہے کہ آپ کس قسم کا بیہیویئر اگلے بندے کو دکھا رہے ہیں. اچھا بیہیویئر دکھائیں گے تو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. کوئی انوائرمنٹ جس میں آپ لوگ انٹریکشن ہو رہا ہے بندوں کا, وہ بہت زیادہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پارٹیز کا بیہیویئر کس طرح کا ہے. جتنے بھی بیہیویئر ہوتے ہیں وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے MCQs میں یاد رکھنا ہے. یعنی کہ جو آپ لوگوں کے جو موٹیوز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ بیہیویئرز میں جو چھپی ہوئی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ کبھی کبھار آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی پتہ ہوتا, کبھی کلیئر بھی ہوتا ہے, کبھی آپ کو کلیئر نہیں بھی ہوتا, کبھی آپ خود اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ آپ نہیں اس کو کنٹرول کر پاتے. تو ریزلٹس جو ہے نا وہ کیا بن جاتا ہے کہ مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ مختلف قسم کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. بیہیویئرز ہی آپ لوگوں کو ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے انٹر پرسنل جو ریلیشن شپس ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہوگی, کیونکہ وہ ہر انٹریکشن کو بیہیویئرز انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ کسی آرگنائزیشن میں ہیں, وہاں پہ جتنے بھی انٹر پرسنل ریلیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسموتھ فنکشننگ کے لیے, کہ وہاں پہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ اسموتھلی کام کر سکے, وہاں پہ کوہیرنس ہو, آپس میں لوگ جڑ کے کام کریں, آپس میں اکٹھے ہو کے جو ہے نا وہ ایفرٹس کریں, اور آپس میں جو ہے نا کنفلکٹس جو ہے نا وہ کم سے کم ہو. تو آپ لوگ وہاں پہ بیہیویئرس کو جو ہے نا آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کا فریم آف ریفرنس جانیں. وہ فریم آف ریفرنس اس کا کیا ہے, آپ ان کے بارے میں آپ لوگ جو ہے اپنے بارے میں آپ لوگ جو ہے نا اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں, اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دوسروں کو اسیس کرنے کی آپ لوگوں کے اندر نا ایبلٹی ہونی چاہیے, دوسروں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کی ایبلٹی آپ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسٹ وے ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی جو کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم انفارمیشن بھی اگلے بندے تک پہنچائیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بلڈ کریں. بہت سارے ایسے ریزنز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے بندوں کو اچھے طریقے سے جان نہیں سکتے. وہ کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ خود سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہر انسان ہر سچویشن میں ایک جیسا ہی بیہیو کرتا ہے. یعنی کہ پہلی ایک سچویشن تھی, اس میں انسان ایک بندے نے جیسے بیہیو کیا نا, آپ سمجھے کہ آگے کوئی بھی سچویشن آئے گی یہ ایسے ہی بیہیو کرے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, سچویشن کے حساب سے ہمارے بیہیویئرس ہوتے ہیں.
دوسری ہم لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اگلے بندوں کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے بہت ہی مختلف قسم کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز بنا لیتے ہیں، اور ہم ان رولز کے اندر، ان ہارڈ پکچرز کے اندر ہم لوگ ان کو ڈال کے نا ہم لوگ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگلے بندے کا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے نا، ہم لوگ اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے جب ہمارے کسی بندے کے ساتھ کریکٹرسٹکس کامن ہوتے ہیں نا، اگر ہمارا سیم اسکول نکل آتا ہے یا ہمارا کام سیم ہو تو ہم لوگ نا اس کے بارے میں پازیٹیو اندازے لگا لیتے ہیں خود سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی بندے سے ملے ہیں نا تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آگے اگر لانگ ٹرم میں اگر میں بات کروں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ غلط ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ غلطیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا لمیٹڈ فریم آف ریفرنس ہوتا ہے نا، آپ لوگ اپنے فریم آف ریفرنس کے مطابق، اپنے سیلف کنسیپٹ کے مطابق دوسروں کو سمجھنا، یہ بھی آپ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگ اگلے بندے کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے، اس وجہ سے آپ لوگوں کی بیہیویئرز ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے اور آپ لوگوں کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ لوگوں کی بیہیویئرز کا اور انٹرپرسنل کمیونیکیشن کا۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک کانٹیکسچوئل ویو، یعنی کہ کوئی بھی بات ہوئی اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا چھپا ہوا ہے، مقصد کیا چھپا ہوا ہے۔ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، مختلف دوسری جتنی بھی فارمز ہیں کمیونیکیشن کی ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا تھوڑے سے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اور جو انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت کلوزلی انٹریکٹ کیونکہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ان کے انٹریکشنز ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ایک دوسرے سے جو ہے نا سینسری چینلز یوز کرتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ کے، کانوں سے سن کے، یہ چینلز وہ یوز کرتے ہیں اور فیڈ بیک بھی وہ فوراً دے دیتے ہیں۔ تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کانٹیکسچوئل ڈیفینیشن، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ لوگوں کا جو انٹریکٹنٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ صحیح نہیں بلڈ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کانٹیکسچوئل An important point to note about the contextual definition is that it does not take into account the relationship between the interactants. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ contextual definition یہ نہیں ہوتی کہ آپ جسٹ اگلے بندے کا ریلیشن شپ سمجھیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس نے جو بات کی ہے کس کانٹیکسٹ میں اس نے کی ہے۔ انٹرپرسنل کمیونیکیشن بہت زیادہ کانٹیکسچوئل ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ آپ لوگ آئسولیشن میں نہیں کر سکتے، آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لمٹس نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں نے اس لمٹس کے اندر ہی بات کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر رہ کے جو ہے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 قسم کے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ لوگوں کا سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ، یعنی کہ سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ انٹریکشن کیوں کر رہے ہیں، آپ انٹریکشن کے لیے کیا باتیں لے کے آئے ہیں، آپ لوگوں کی ضروریات، آپ لوگوں کی خواہشات، آپ لوگوں کی پرسنالٹی، آپ لوگوں کی ویلیوز، یہ سارے کا سارا آپ لوگوں کا سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو یو ورڈ ہوتا ہے نا یہاں پہ ریفر کرتا ہے کہ پارٹیسپینٹس بھی، یعنی کہ پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی ہوتے ہیں انٹریکشن میں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے MCQs میں بھی بہت آتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے آپ لوگوں کا ریلیشنل کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہوتا ہے سچویشنل کانٹیکسٹ، یعنی کہ آپ جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ سائیکو سوشل آپ لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ سائیکولوجیکلی بھی اور سوشلی بھی آپ لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انٹریکشن ہوتا ہے جو کلاس روم میں انٹریکشن آپ لوگ اور طریقے سے کریں گے، ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اور طرح سے انٹریکٹ کریں گے، تو یہ سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگلا ہوتا ہے انوائرمنٹل کانٹیکسٹ، یہ ڈیل کرتا ہے کہ آپ لوگ فزیکلی کس جگہ پہ بیٹھ کے، یعنی کہ آپ لوگ کس دن، کس جگہ، کس ٹیمپریچر میں، کس لیول آف نوائز میں، کس لوکیشن پہ، کس فرنیچر میں، یہ اس سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں آپ لوگ یہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سائیکو سوشل ویلفیئر ہوتا ہے نا جو سائیکو سوشل ویئر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سچویشنل، اور فزیکل ویئر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انوائرمنٹل۔ یہ آپ لوگوں کے MCQs میں مکس کر دیتے ہیں، وہ یاد رکھنا ہے۔ اگلا آپ لوگوں کا آ جاتا ہے کلچرل کنٹیکسٹ، اس میں ہوتا ہے آپ لوگوں نے جتنے بھی بیہیویئر سیکھے ہوتے ہیں اور جتنے بھی رولز جو آپ لوگوں کے انٹریکشن کو افیکٹ کرتے ہیں نا وہ سارے آپ لوگوں کے کلچرل کنٹیکسٹ، یعنی کہ آپ لوگ کلچر آپ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک کلچر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ لوگ باہر کے کنٹری سے آئے ہیں یا اپنے اندر کی کسی کنٹری میں ہیں، یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ عرصے تک یا ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ روڈ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یوں سمجھا جائے گا اگر آپ کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں نا جو آپ لوگوں کی کنٹری کے اندر کا بندہ ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ آئی کانٹیکٹ کر رہا ہے تو اس میں پولائٹنس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ ہے, آپ لوگ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن اس کا کلچر ایسا ہے, وہ ایسے کلچر سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ آئی کانٹیکٹ رکھنا اسینشیل ہے, قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے, تو پھر اگر وہاں پہ اگر آپ لوگ آئی کانٹیکٹ نہیں مینٹین رکھیں گے تو آپ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو کلچرل کنٹیکسٹ کو بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ 5 ہمارے جو ہے نا وہ کنٹیکسٹ ہوتے ہیں, کنٹیکسچوئل ویو میں آتے ہیں. اگلا ایک ہوتا ہے ہمارا ڈیولپمنٹل ویو, یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں. بہت سارے ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن ڈپینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کی سچویشن پہ کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کسی اسٹور میں جاتے ہیں نا, تو آپ سیلس مین کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا وہ مختلف انداز میں آپ لوگ اس کے ساتھ وہ بہیو کریں گے, فرینڈ کے ساتھ مختلف انداز میں آپ لوگ بہیو کریں گے. کچھ ایسے ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کو آپ لوگ اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل ویو اگر آپ لوگ دیکھیں نا, کہ فار ایگزامپل یہ ایک ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو 2 ایسے انسانوں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے جو کچھ ٹائم کے لیے دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دوسرے کو یونیک انڈیویجول ہی دیکھتے ہیں, ایسا نہیں دیکھتے کہ ناٹ ایز اے پیپل ہو آر سمپلی ایکٹنگ آؤٹ سوشل سچویشنز, یعنی کہ لوگ صرف ایسے نہیں ایکٹ کرتے کہ ہماری سچویشن اس حساب سے تو ہم لوگوں نے ایسے نہیں, وہ اگلا بندہ دیکھ کے بھی جو ہے نا, فار ایگزامپل اب شاپ کیپر ہے نا, وہ کسٹمر کے ساتھ ایسے وہ کمیونیکیٹ کرے گا کہ اس کی اپنے کاروبار میں آگے ترقی ہو. یہ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا. فرینڈس کے ساتھ آپ لوگ ایسے کمیونیکیٹ ہوں گے کہ آپ لوگوں کی فرینڈشپ برقرار رہے, یعنی کہ آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ مینٹین رکھنی ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کا ڈیولپمنٹل ویو ہوتا ہے. آگے آپ لوگ انٹرپرسنل چینلز کی اگر بات کریں تو انٹرپرسنل چینلز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, کنورسیشنز, ڈائلاگز, انٹرویوز اور اسمال گروپس. کنورسیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کنورسیشنز ہوتی ہیں کہ جب آپ وہ ایسی بات چیت ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کی ہوتی, انفارمل ہوتی ہے, اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی پرپز کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کی کنورسیشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ بزنس کے بارے میں ہو یا کوئی بھی ایسی جس سے آپ لوگوں کی فنکشننگ سموتھ ہوتی ہے بزنس کی, وہ آپ لوگوں کی کنورسیشن ہوتی ہے. ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ ڈائلاگ جو ہوتا ہے نا, اس میں پہلے پرپز انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اور یہ اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ بیٹھ کے آپ لوگ پوری ایک نا یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگ تیاری کر کے آتے ہیں کہ میں نے یہ ڈائلاگ اس بندے کے ساتھ کرنا ہے, یا آپ لوگوں کے MCQs میں بھی پوچھتے ہیں. انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ انٹرویو ڈائلاگ کی ہی ایک اسپیشل ٹائپ ہوتی ہے. اس میں ایک پرپس ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر جاب کے لیے اگر آپ لوگوں نے کسی اپلیکنٹ کو اگر آپ لوگوں نے ہائر کرنا ہے, یا انٹرویو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ میڈیا پہ انٹرویو دے کے لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے کوئی انٹرویو جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کی انٹرویو کی ٹائپس ہوتی ہیں. انٹرویو میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. آپ لوگوں کا ڈائریکٹیو انٹرویو ہوتا ہے, یعنی کہ جو انٹرویور ہوتا ہے نا, جو انٹرویور یعنی کہ جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے, وہ ساری آپ لوگوں کی گفتگو کو وہی ڈائریکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, کمانڈز دا ٹراس سیکشن, یعنی کہ وہی جو ہے نا کسی مقصد کی طرف گفتگو کو لے کے جاتا ہے. نان ڈائریکٹیو انٹرویو جو ہوتا ہے نا, اس میں دونوں پارٹیز, انٹرویو لینے والا اور انٹرویو دینے والا, دونوں ہی جو ہے نا وہ ڈائریکشن دیتے ہیں آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو. اسٹریس انٹرویور ہوتے ہیں. اسٹریس انٹرویور میں نا ایموشنز کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا ایموشنلی ایسے کوسچنز کیے جاتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی فیلنگس کو مطلب اس کو محسوس کر کے وہ آنسر دیتا ہے کہ اسٹریس والی سچویشنز کو وہ کیسے ہینڈل کرے گا. جو ڈیپتھ انٹرویو ہوتے ہیں اس میں آپ کسی ایک ٹاپک کو پکڑ کے اس کو آپ لوگ گہرائی میں جا کے جو ہے نا اس کے بارے میں آپ لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے انٹرویو ہو گئے. چوتھی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کے اسمال گروپس. یہ 4 یا 10 لوگوں کے جو ہے نا وہ گروپس ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لوکیشن ہے, اس ٹاپک پہ گروپ بننا ہے, یہ ٹائم ہوگا, یہ پرپس ہوگا, یہ فارمیلٹی ہے, یہ آپ لوگوں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ ڈیزائگنیشن, اس طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ سارے وہ اسمال گروپس بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا آپ لوگوں کے ٹرانزیکشن کے اوپر, آپ لوگوں کے کمیونیکیشن کے اوپر. جو میتھڈز ہوتے ہیں نا جس میں گروپ میٹنگز جو آپ لوگ کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے میتھڈز ہوتے ہیں. پرابلم سالونگ میتھڈز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی آپ لوگ گروپ بناتے ہیں, کسی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ گروپ بناتے ہیں. برین اسٹارمنگ, یعنی کہ بہت سارے آئیڈیاز مختلف لوگوں سے جو ہے نا وہ پوچھنا کہ آپ کی اس فلاں چیز کے بارے میں کیا اظہار رائے ہے, تو وہ مختلف قسم کے آئیڈیاز دیتے ہیں, اس کے لیے آپ لوگ گروپس بناتے ہیں. اور رول پلینگ, یعنی کہ رولز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے ہیں. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے فنکشن کیوں ہیں, ہم لوگ کرتے کیوں ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن. انٹرپرسنل کمیونیکیشن بہت ساری چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ آپ لوگ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ انفارمیشن جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں.
اور ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے بارے میں بھی وربل یا نان وربل کیو سے اپنے بارے میں بھی انفارمیشن ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ فنکشن ہوتا ہے کہ آپ لوگ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. ایک یہ ریزن ہوتا ہے کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں آپ لوگ اس وجہ سے آپ لوگ اگلے بندے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو نالج چاہیے ہوتے ہیں, اگلے بندے کے بارے میں نالج چاہیے ہوتا ہے. سوشل پینیٹریشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری, اگر ہم لوگ جو ہے نا یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسرے بندوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر سکیں تاکہ ہم لوگ زیادہ افیکٹو انداز میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. ہم لوگ جو ہے نا کیسے اچھے انداز میں پریڈکٹ کرتے ہیں, کیسے اچھے انداز میں ہم لوگ امید لگاتے ہیں کہ اگلا بندہ کیسے سوچتا ہے, کیسے فیل کرتا ہے, کیسے ایکٹ کرتا ہے. اگر ہم لوگ اس کے بارے میں یہ جان لیں گے نا کہ وہ یہ ساری چیزیں کیسے کرتا ہے تو ہم لوگ اس اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہ انفارمیشن پیسively بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم لوگ کسی دوسرے سے پوچھ کر کے بھی لے لیتے ہیں. آبزرونگ سے یعنی کہ خود اس کو دیکھ کے مشاہدہ کر کے بھی لیتے ہیں, اور ایکٹیولی اس سے ڈائریکٹلی پوچھ کے بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ پیسively ہم لوگ دوسروں کو بیچ میں انگیج کرتے ہیں, آبزرونگ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے ساتھ, اور ایکٹیولی یعنی کہ ہم لوگ خود اس کو انگیج کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں کچھ بتائے. سیلف ڈسکلوجر جو ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کسی بھی انسان کی انفارمیشن لینے کے لیے. یعنی کہ آپ لوگ پہلے اپنے بارے میں بتائیں گے تو آٹومیٹکلی اگلا بندہ بھی آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ لوگ خود کو ڈسکلوز کریں گے نا کہ میرا یہ نیم ہے, اگلا بندہ آپ لوگوں کو نیم بتائے گا, میرا یہ پروفیشن ہے, اگلا بندہ آپ لوگوں کو اپنا پروفیشن بتائے گا. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے سیلف ڈسکلوجر کی, اگر آپ لوگ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہے. دوسرا جو فنکشن ہوتا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کا وہ یہ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں. ہم لوگ انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں جب انگیج ہوتے ہیں, جب ہم لوگ اس میں بزی ہوتے ہیں نا, تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگلے بندے نے اس کانٹیکسٹ میں اس چیز کے بارے میں کیا کہا ہے, یا جو لفظ ہم کہتے ہیں کیا وہ دوسرا جو ہے اس کو سیم کنٹیکسٹ میں سمجھ رہا ہے یا ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں سمجھ رہا ہے. ایک ہوتے ہیں کنٹینٹ میسیجز, یعنی کہ آپ لوگوں کی جو میسج کا جو مین میننگ ہوتا ہے نا اس کو سمجھنا, وہ کنٹینٹ میسج. ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ میسیجز, یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ دکھانا, اس میں وہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ یہ میسج کیسے کہا گیا ہے. یہ دونوں آپ لوگ ایک ساتھ ہی سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ ہی آپ لوگ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے تھرو آپ لوگ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تیسرا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیبلشنگ آئیڈینٹی. یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن آپ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ نا ایک پہچان بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ روزمرہ کی بیسس پہ جو بھی ہم لوگ رولز پلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہماری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے, تو ہماری ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے دوسروں کے سامنے, ٹھیک ہے. ہماری پبلک کے سامنے ایک سیلف امیج بن جاتا ہے کہ ہم لوگ جیسے خود کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے جو رول ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کے کام ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کو شکل آپ لوگ جو دیکھنے میں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ آپ جب دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہماری انٹرپرسنل نیڈز ہوتی ہیں, ہماری خود اندرونی ہماری جو ہے نا کچھ آپس میں ایسی ضروریات ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ بات کر کے ہی پوری ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی ہم لوگ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کرتے ہیں. جب آپ لوگ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت آپ لوگوں کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک انٹرپرسنل نیڈ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے. 3 قسم کی نیڈز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے انکلوژن, ٹھیک ہے. انکلوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نیڈ آپ لوگوں کی تبھی پوری ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو دوسری آپ لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے کنٹرول, یعنی کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیڈر بنیں یا اپنی ایبلٹیز کو پروو کر سکیں, ٹھیک ہے, تو بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن آپ لوگ کریں گے, تبھی آپ لوگ پروو کر پائیں گے. جو گروپس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ایسے آؤٹ لیٹس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ پوری لیڈرشپ اپنی جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. بہت سارے انڈیویجولس ہوتے ہیں جو لیڈر نہیں بننا چاہ رہے ہوتے, تو ان کے لیے جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو گروپس ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی زندگیاں جو ہے نا کیسے اپنی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کو کنٹرول کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تیسری چیز جو آپ لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے, تیسری جو ضرورت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے افیکشن, یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بنانا.
گروپس ایکسیلنٹ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگ دوسروں کے ساتھ فرینڈز بنانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کوئی ریلیشن شپس بنانا چاہتے ہیں تو یہ نیڈس جو ہے نا انٹرپرسنل نیڈس یہ آپ لوگوں کی شارٹ کوسچن میں آتی ہیں. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. فنکشنز جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے چاہیے. انٹرویو کی ٹائپس آپ لوگوں کو ایم سی کیوز میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور یہ کانٹیکچوئل ویو جو ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیہیویئرس کا بس آپ لوگوں کو کنسیپٹ ہو گیا ہے تو کافی ہے. یہ اوور آل آج کا ہمارا لیسن تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, آگے شیئر کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیں تاکہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.